عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و زر اور احتیاط و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم طائی کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا، اس کی نسبت سے اسے حاتم طائی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم طائی کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گورا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم طائی اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم طائی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کر کے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم طائی نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم طائی اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بڑی تھیلی نذرانے کے طور پر دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم طائی کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم طائی نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا۔ حاتم طائی سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم طائی کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم طائی کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے
تب ہی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم طائی کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم طائی کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم طائی گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم طائی نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چونک گیا اور وہ حاتم طائی کے اوپر گر گیا۔ حاتم طائی اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم طائی کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس کے لیے آیا تھا۔ حاتم طائی نے اسے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے۔ تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، کیونکہ حاتم طائی کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم طائی کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم طائی نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بڑی تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ تو میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ حاتم طائی کتنا اعلیٰ ظرف کا مالک تھا، لوگوں سے بھلائی کرتا اور مہمان نوازی کرتا اور نرم دل رکھتا لوگوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے دل کو نرم رکھیں، ان سے بھلائی کریں اور مہمان نوازی کریں، اس سے ہمارا اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کے گھر مہمان چلا جائے تو وہ منہ پھلا لیتا ہے، دل ہی دل میں کوستا ہے کہ یہ کیوں آ گئے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اور جب کوئی مہمان آ جائے تو دل کھول کے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، جو کھاتا ہے اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کا رزق ہمارے گھر میں اس وقت کا لکھ دیا ہے تو ہم کیوں منہ پھیلاتے پھریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے مہمان نوازی کریں۔ دیکھیں، کرنی تو پھر بھی ہے تو بہتر ہے کہ دل سے کریں تو وہ اچھا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ویڈیو سے آپ نے سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو بھی ضرور لائک کیجیے گا جو کہ ہر جگہ پہ ہیں: سنیک ویڈیو، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، لائکی، یوٹیوب، اور آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں، اور امید ہے آپ یوٹیوب پہ بھی ہمیں جلدی بہت زیادہ پیار دیا کریں گے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔